بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور لڑکپن سے متعلق بات ہو گئی۔ اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے متعلق بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو ہے کردار، اس پر ہم مستقل بات کریں گے۔ ایک صرف جوانی کے وہ حالات، جوانی کا جو دور ہے، اب اس مجلس میں خصوصاً جوان حضرات ہوں گے تو ان سے بات ہے۔ جوانی کا دور انسان کی زندگی میں سب سے متحرک اور سب سے جاندار دور ہے۔ اس میں کردار بنتا ہے، کردار خراب ہوتا ہے، اور اس دور کو بچانا یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس کو خراب کرنے والی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بچپن میں آدمی سمجھتا نہیں ہے پورا، بڑھاپے میں آدمی کی طاقت نہیں ہوتی، جوان میں سمجھ بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے۔ حضرات، تو یہ جوانی کا جو دور ہے انسان کی زندگی میں بہت اہم دور ہے، اور اس دور میں اپنے کردار کو بچا لینا، اچھا بنا لینا، یہ بہت زبردست کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں رہ رہے تھے، حضرات یہ بات ہوئی کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، وہاں کوئی زندگی کی ترتیب نہیں تھی، وہاں تو جاہلیت کا دور تھا، ہر طرف اندھیرا اندھیرا۔ ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاک صاف جوانی، حتیٰ کہ عرب میں مشہور ہو گیا آپ کا نام صادق اور امین، سب کی زبان پر آ گیا۔ محمد کون؟ بات کا سچا، وعدے کا سچا۔ محمد کون؟ بہت امانت والا۔ یہ بات مشہور ہو گئی۔ یہ بات آپ نے سنی حضرات کہ عرب علاقے میں مکہ مکرمہ میں خصوصاً کوئی چیز اگتی نہیں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی زمین غیر آباد زمین، وہاں تو پہاڑ ہیں، آپ نے جو دیکھا ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر بھی کچھ نہیں۔ اس لیے عرب کے لوگ تجارت کرتے تھے، ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 25ویں سال کو پہنچے، 15ویں سال تک ہم آئے تھے۔ اب جوانی میں ہم یہ 3 باتیں آج کریں گے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کیا ہے جب آپ کی عمر 25 سال، اور اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا ہے، پھر بھی عمر 25 سال، اور پھر عمر 35 سال میں کعبہ کی تعمیر نو کا ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ 3 واقعات پر آج بات کریں گے۔ شام کا دوسرا سفر کیا، آپ کی عمر تھی 25 سال۔ آپ کے چچا اور آپ کے کفیل اور ذمہ دار ابو طالب نے آپ کو کہا کہ ہماری مالی حیثیت کمزور ہے، اور مکہ مکرمہ میں ایک مالدار خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے، وہ لوگوں اس کے پاس خود کاروبار نہیں کر سکتی وہ، لیکن اس کے پاس سرمایہ ہے، تو وہ کسی امانتدار شخص کو تلاش کرتی ہے، اپنا سرمایہ اس کو دے دیتی ہے، وہ آدمی اس سرمایہ پر محنت کر کے منافع کماتا ہے،
پھر ترتیب کے مطابق کچھ حصہ خدیجہ کو ملتا ہے، کچھ حصہ اس کام کرنے والے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ تو ابو طالب نے آپ کو کہا کہ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کو شام کی طرف بھیجوں، لیکن ہماری کچھ مجبوری ہے، تو ایسا ہے کہ خدیجہ سے بات کرنی چاہیے، وہ آپ کو اپنا مال دے دے اور آپ شام سے تجارت کر کے آئے۔ بہرحال یہ بات خدیجہ کو پہنچ گئی، خدیجہ نے خود پیغام بھیجا، کہا کہ میں اپنا مال آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی صداقت امانت کی خبریں پہنچی، اور اپنا ایک غلام ساتھ کیا جس کا نام میسرہ ہے۔ یہ شام کا دوسرا سفر ہو رہا ہے، خدیجہ نے اپنا ایک غلام ساتھ کیا جس کا نام میسرہ ہے۔ میسرہ کو کہا اس کے ساتھ جاؤ شام، اور یہی تمہارا آقا ہے، یہ تم کو جو حکم کرے گا وہ ماننا ہے تم۔ میسرہ ساتھ ہو گیا، اور شام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سفر کر رہے ہیں۔ خدیجہ نے کہا میں جو منافع میں حصہ دیتی ہوں آپ کو میں اس کا ڈبل دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرات پچھلی مجلس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے ہوئے شام کے علاقہ بصرہ میں پہنچے، بصرہ میں، تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی، عیسائی عالم سے، جس کا نام بحیرہ تھا۔ اب اس مجلس میں پھر ایک ملاقات ہوئی ہے جب یہ آپ شام پہنچے اسی بصرہ میں، ایک عالم ہے عیسائیوں کا، اس کا نام نستورہ ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے علاقے میں پہنچے ہیں اور ایک درخت کے نیچے آپ آرام کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اپنے عبادت خانے سے دیکھ رہا تھا، وہ جلدی سے اتر کر آیا اور میسرہ سے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ قریش کا ایک آدمی ہے۔ کہا اس درخت کے نیچے صرف پیغمبر بیٹھتا، اور اس کی آنکھوں میں سرخی ہے کوئی؟ اس نے کہا ہاں اس کی آنکھوں میں تو سرخی بھی ہے۔ کہا ہوا یہ وہی پیغمبر ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ پہچان لیا اس نے۔ اور پھر اس سفر کے اندر احراسات، حضرات یہ کہ علمی لفظ ہے، پیغمبر کے ایسے کام جو عام طور پر عادت کے خلاف، یعنی زندگی کی ایک ترتیب، ایک کام عادت کے مطابق ہوتا ہے، ایک کام اس عادت کے خلاف ہو جائے، اس عادت کے خلاف کام اگر پیغمبر بننے کے بعد ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور پیغمبر بننے سے پہلے ہو جائے تو اس کو احراس کہتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، اتنا لمبا سفر تو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، خلاف العقل نہیں ہے حضرات، خلاف العادت ہے۔ ایک چیز کا عقل کے خلاف ہونا ہے اور ایک چیز کا عادت کے خلاف ہونا۔ معجزہ خلاف العقل نہیں، خلاف العادت ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اور آج بھی چاند کی تصویر آپ لوگ دیکھیں اس میں وہ لکیر ہے۔ اب چاند کا دو ٹکڑے ہونا عقل کے کوئی خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف کام ہوتا نہیں ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو کیا خرابی ہو جائیں، چار ٹکڑے ہو جائیں، اس لیے چاند کے دو ٹکڑے ہونا عقل کے تو خلاف نہیں ہے لیکن عادت کے خلاف، ہم نے نہیں دیکھا ایسا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ایسے کام آپ کے ہاتھ پر ہوئے جو عام طور پر ہوتے نہیں ہے، پیغمبر بننے کے بعد اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور پیغمبر بننے سے پہلے اس کو احراس کہتے ہیں۔ اب اس سفر میں عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے تھے، میں سارا دیکھ رہا تھا، راستے میں جا رہے ہیں،
سخت گرمی ہے اور وہاں اوپر سایہ سایہ ہو رہا ہے، بادل ساتھ ساتھ چل رہے اور کاروبار کے اندر عجیب منافع ہو رہا ہے، سب دیکھ رہا تھا میسرہ۔ اور پھر راستے کے اندر آپ علیہ السلام کے اخلاق و عادات بھی معلوم ہو گئے۔ آدمی کا پتہ چلتا ہے سفر سے، معاملات سے آدمی کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو آدمی بہت اچھا ہوگا، لیکن جب ساتھ رہیں گے اور خصوصاً جب سفر ساتھ ہو جائے گا تو اس آدمی کی پوری حقیقت واضح ہو جائے گی، یہ آدمی کس عادت کا آدمی ہے اور اس آدمی کے اخلاق کیا ہے۔ میسرہ نے سب کچھ نوٹ کر لیا، دیکھ رہا تھا۔ جب اس سفر سے واپسی ہوئی، خدیجہ اپنے مکان کی چھت پر مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ آ رہے تھے، اور عجیب اس کے سروں پر ایسا سایہ سایہ ساتھ چل رہا تھا، بادل کا ساتھ ساتھ سایہ چل رہا۔ خدیجہ نے بھی یہ دیکھ لیا، پہلی صداقت کی خبریں پہنچی تھی، امانت کی خبریں پہنچی تھی، اور اب خود بھی دیکھ لیا، اور میسرہ نے بھی سب کچھ بتا دیا کہ یہ تو کچھ اور قسم کا آدمی ہے۔ اس کے راستے میں عجیب عجیب واقعات پیش آئے، اور شام کے اندر اس سے ایک عالم نے یہ بات بھی کی ہے۔ خدیجہ اور متاثر ہو، خدیجہ کے ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، اب خدیجہ کو رغبت ہوئی نکاح کی۔ تو جب اس سفر سے واپسی ہوئی تو خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو پہلی بات ہماری کیا ہے؟ شام کا دوسرا سفر ہے، اور اس سفر میں یہ تین باتیں اہم ہیں۔ میسرہ کی ہمراہی، آپ کے ساتھ جو گیا ہے وہ کون ہے؟ خدیجہ کا غلام میسرہ۔ اور شام کے علاقے بصرہ میں جس عالم، عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ نستورہ۔ اور پھر راستے میں جو عادت کے خلاف کام ہوئے ہیں، احراسات، مثلا کاروبار میں ڈبل منافع، اور راستے کے اندر سایہ، اور راستے میں اس عیسائی عالم کی باتیں، اور واپسی پر یہ تمام عجیب واقعات، یہ باتیں ہو گئی۔ یہ حضرات آپ کے سامنے نقشہ ہے، یہ دیکھیں مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف جا رہے ہیں، ادھر مکہ مکرمہ سے جائیں گے تو مدینہ منورہ سے یوں آئیں گے، یہ علاقہ ہے، یہ پورے گزرگاہ کی شام کی طرف مدینہ منورہ سے تیمہ سے دومۃ الجندل سے یہ ہے بصرہ کا علاقہ۔ پہلے بھی یہاں ملاقات ہوئی تھی، اب بھی یہاں ملاقات ہوئی، اور اس نے یہ بات کی، اور یہاں سے واپسی پر آ گئے۔ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے واسطے سے پیغام آیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال، اور مہر جو مقرر ہوا 20 اونٹ یا 500 درہم، اور نکاح جو پڑھا ہے تو آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ کہ ابھی اسلام کی باتیں نہیں ہے، یہاں سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ ابو طالب جب مسلمان ہی تو ایک کافر نکاح پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا ہے؟ ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں تھا، ابھی تو پیغمبری آئی ہی نہیں ہے، 25 سال آپ کی عمر ہے۔ اور اس موقع پر ابو طالب نے ایک عجیب خطبہ پڑھا ہے آپ کا نکاح کے وقت، وہ خطبہ یہ ہے: اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قریش الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا۔ محمد اگر اس سے موازنہ کیا جائے عرب کے، قریش کے کسی بھی جوان کا، تو محمد اس جوان پر غالب آئیں گے، شرافت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے۔ قریش کے تمام جوانوں میں محمد کے پائے کا کوئی جوان نہیں۔ یہ آپ کا چچا خطبہ پڑھ رہا ہے،
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلْ، اگرچہ محمد کے پاس مال کم ہے، فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، یہ تو ایک ہٹنے والا سایہ ہے جو آیا پھر چلا گیا، وَعَارِيَةٌ مُسْتَرْجَعَةٌ، اور ایک عاریت ہے، میں آپ کو ایک چیز عارضی طور پر دے دیتا ہوں پھر آپ واپس کر دیتے ہیں مجھے، تو آج میرے پاس نہیں ہے کل واپس آ جائے گی۔ مال کوئی ایسی مستقل چیز نہیں۔ وَلَهُ فِي خَدِيجَ بِنْتِ خُوَيْلِدَ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے نکاح میں رغبت ہے اور خدیجہ کو اس سے نکاح میں رغبت۔ ابو طالب نے یہ خطبہ پڑھا اور آپ کا نکاح ہو۔ اب یہ نکاح خدیجہ، جب یہ نکاح ہوا ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد کا جو علاقہ ہے مکہ مکرمہ سے صفا کی طرف جب نکلتے، میں نے پچھلی مجلس میں بتایا، شعب ہاشم، شعب ابی طالب، وہاں آپ رہتے تھے۔ اس کے بعد خدیجہ کے مکان میں آپ منتقل ہو گئے۔ وہ مکان آپ دیکھ حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ مسجد حرام سے صفا مروہ والی پٹی ہے، صفا مروہ والی پٹی۔ اب جو حضرات گئے ان کو اچھا معلوم ہے، اور جو نہیں گئے تو اللہ سب کو لے جائے۔ یہ حضرات یہ پٹی ہے صفا مروہ والی، یہ پٹی سے تھوڑا سا جب ادھر نکلیں گے حضرات، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ہے دار ام المؤمنین خدیجہ، بالکل صفا مروہ کے پڑوس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس سے اور آگے، ادھر آپ کا جو آبائی گھر تھا وہاں رہتے تھے، لیکن نکاح کے بعد آپ اس گھر میں منتقل ہو گئے اور ہجرت تک پھر آپ اسی گھر میں رہے۔ اور اس مکان کی تصویر حضرات، یہ وہ مکان، یہ حضرت خدیجہ کا وہ مکان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد منتقل ہوئے اور تقریباً 25 سال آپ نے اس مکان میں گزارے۔ یہ بالکل وہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، لیکن جگہ وہی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ ایک بات تھی کہ شام کا سفر کیا آپ نے 25 سال کی عمر میں، اور جب اس سفر سے واپسی ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی ہے، درمیان میں کوئی خاص واقعہ نہیں پیش آیا، 35 سال کی عمر میں عرب میں ایک واقعہ آیا، کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، خانہ کعبہ اس کی نئی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ خانہ کعبہ ایک مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے حضرات، دونوں میں فرق ہے۔ ایک وہ خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک پوری مسجد حرام۔ پوری مسجد حرام کی بات نہیں، صرف خانہ کعبہ کی بات۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ان سے پہلے فرشتوں نے، لیکن ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ انسانوں میں کس نے کیے؟ 5۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو عمارت اس کی ختم، تو پھر دوسری تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ تعمیر چلتی رہی حتیٰ کہ قریش کا زمانہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے سے 5 سال پہلے آپ کو پیغمبری کتنے عمر ملی؟ 40 سال، یعنی آپ کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال۔ 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، اور اس میں آپ نے ایک عجیب کردار پیش کیا، وہ ابھی آئے گا۔ پھر جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو اس میں ایک کونا اس کا بار رہ گیا۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے قریش تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اس میں ہم صرف حلال پیسہ لگائیں گے، حرام پیسہ نہیں لگائیں۔ تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے تو ان کے پاس حلال پیسہ کم پڑ گیا، تو اس لیے وہ ایک کونا اس کا بار رہ گیا جس کو حتیم کہتے ہیں،
وہ ایک دیوار ہے، بات چھوٹی سی دیوار ہے ادھر جانب شمالی جانب میں، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، وہ دیوار والا حصہ بار رہی، اس لیے وہ دیوار کے اندر وہ بھی خانہ کعبہ، اور جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھ لی تو خانہ کعبہ کے اندر نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ فرماتے تھے اگر میری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں اس خانہ کعبہ کی اس موجودہ عمارت کو توڑ کر اس کو ابراہیم علیہ السلام والی عمارت کی شکل میں بنا لیتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمارت میں یہ والا حصہ اندر تھا اور اب والی عمارت میں یہ حصہ باہر آ گیا، لیکن اگر میں اس کو توڑوں گا تو قوم نئی مسلمان ہے کچھ اور سمجھے گی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگی، تو خانہ کعبہ کو توڑ رہا ہے، تو فتنہ پھیلے گا، اور فتنہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، لوگوں کا بگڑ جانا بہت آسان ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، لیکن آپ اس کا یعنی اظہار فرماتے تھے، آپ کے دل میں یہ ایک آرزو تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بہن ہے جن کا نام اسماء ہے، مسلمان ہے، وہ بھی حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ کچھ دن کے لیے خلیفہ بنے تھے، انہوں نے اپنی خالہ سے سنا تھا حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس حتیم کو اندر کر دیا جائے، تو جیسے ان کی حکومت آئی انہوں نے تعمیر کر کے وہ حصہ اندر کر دیا، تو چوتھی مرتبہ تعمیر کی عبداللہ بن زبیر نے، لیکن عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تھا حجاج بن یوسف نے، حجاج بن یوسف اس کے خلاف تھا اور اس نے محاصرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اور اس کا اپنا ایک واقعہ ہے کہ حضرت اسماء کے پاس یہ آیا، یہ حضرت اسماء کا بیٹا ہے، اور اپنی والدہ کو کہا کہ اماں میں کیا کروں، سب لوگ میرے خلاف ہو گئے اور میرے سب ساتھی جا کے حجاج سے مل گئے کیونکہ حجاج نے محاصرہ کر دیا، حتیٰ کہ ان کے بیٹے بھی گئے، کہا اماں کیا کروں، مل جاؤں، وہ مجھے بہت وعدے بھی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو امان دے دیں گے، یہ کر دیں گے، تو ان کی والدہ نے کہا اگر تم حق پر ہو اور تم نے سب کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تم مت ملو، اور اگر تم نے سب کام کسی مقصد تم دنیا میں بھی ذلیل و آخرت میں بھی ذلیل، تو انہوں نے کہا میں نہیں ملوں گا، اور پھر ان کو سولی پر چڑھا ہے، ساری باتیں ہوئی ہیں، بہرحال وہ اپنے قصہ، جیسے ہی حجاج بن یوسف پھر دوبارہ آیا، مکہ کا حکمران بنا، اس نے عبداللہ بن زبیر والی عمارت کو توڑ کر واپس اس عمارت پر۔ اس کے بعد ایک اور مسلمان حکمران نے مدینہ کے بہت بڑے عالم امام مالک رحمہ اللہ سے کہا تھا اگر کوئی حرج نہ ہو تو میں اس کو توڑ کر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت پر لے آؤں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں، اب آپ اس کو چھوڑو کیونکہ یہ کھلونا بن جائے گا، ہر حکمران آ کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنائے گا، بس جو ہے اب رہن۔ تو اس وقت سے خانہ کعبہ اب تک اسی شکل میں، مرمت الگ بات ہے، کچھ حصہ ادھر سے ادھر سے لگ گیا نئی نئی حکومتوں نے، لیکن شکل وہی ہے۔ یہ 5 مرتبہ تعمیر ہوئے خانہ کعبہ کی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے، اور آخر میں حجاج بن یوسف نے، اور اب تک وہی ترتیب۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نقشہ بنایا ہے اپنے ہاتھ سے کسی نے کہ مکہ مکرمہ کی اب بالکل اصلی تصویر دیکھیں، کوئی گھر بھی نہیں، یہاں کوئی گھر بھی نہیں ہے، اب یہاں پر خانہ کعبہ بنے گا۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ، اور اب اس کے آس پاس کچھ مکان بھی بن گئے، لیکن تھوڑے تھوڑے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ قریش کا زمانہ، اب تھوڑے مکانات زیادہ ہو گئے اور یہ قریش نے تعمیر کیے اور یہ حصہ باہر آ گیا، پہلے میں دیکھا آپ نے نہیں تھا یہ، اور اب آ گیا ہے بات، اب یہ بات کا دور ہے، بالکل بات کا حجاج بن یوسف کا جیسے، یہ ترک کا دور ہے حضرات،
خانہ کعبہ تو وہی ہے، اس میں صرف یہ حرم ترک کے دور کا ہے، وہ صرف یہ گنبدوں تک ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ سعودی حکومت ملک عبدالعزیز کا بنایا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا ہو گیا، یہ فہد کے زمانے کا، اب اس میں یہ والا حصہ بھی آ گیا، پہلے یہ نہیں تھا۔ یہ مختلف ادوار ہیں جس میں مسجد حرام کی تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد حرام کے 4 گیٹ میں نے آپ کو بتایا تھے، بڑے گیٹ، یہ ہے باب فہد، یہ باب فتح، یہ باب عبدالعزیز، یہ باب عمرہ، باب فتح، باب عبدالعزیز اور باب فہد، یہ 4 مین گیٹ ہیں حرم۔ یہ مختلف ادوار میں خانہ کعبہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بیچ میں ایک نقطہ ہے، اور پھر یہ ہوا ہے، پھر یہ مختلف اب گھر بڑھ رہے ہیں، یہاں زیادہ ہو گئے، یہاں اور زیادہ ہو گئے، یہاں اور زیادہ ہو گئے، یہ سعودی دور کے۔ یہ مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی مختلف زمانوں میں کیا تبدیلیاں آئی وہ یہاں پر ہوا۔ یہاں تک تو گئے خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی، سقف غیر مسقف تھا، یعنی اس کی چھت نہیں تھی۔ اور نمبر 2، ابھی آپ نے دیکھا خانہ کعبہ نیچے ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہے، اور جب بارش ہوتی ہے سارا پانی پہاڑوں سے بہہ کر کے نیچے جمع۔ ابھی تصویر بتاؤں گا آپ کو، خانہ کعبہ میں سب پانی پانی ہو گیا ہے، اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی۔ پھر تعمیر میں یہ شرط لگائی گئی کہ صرف حلال پیسہ لگائیں گے۔ پھر جدہ کے بندرگاہ میں ایک جہاز ٹوٹا اتفاق سے، تو عرب سے ایک آدمی ولید بن مغیرہ گیا اور وہ جہاز کے تختوں کو خرید لیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اور جب وہاں سے تختے لا رہا تھا تو ساتھ ایک رومی معمار، یا جس کو ہم انجینئر کہیں آج کے زمانے میں، جو تعمیرات کا ماہر تھا، اس کا نام باقوم تھا، تختے بھی لایا اور ساتھ اس باقوم کو بھی لیا خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ ہے، سارا پانی پانی جمع، بارش ہوئی سارا پانی ادھر جمع ہو گیا، اوپر اوپر لوگ اس کے اندر چل رہے، یہ دیکھیں سب پانی ہے، ایک صاحب ہے لیکن چہرہ اس کا مٹا دیا، یہ بھی اس کے اندر تیر رہے ہیں، یہ دیکھیں سب پانی پانی، یہ صفا مروہ ہے حضرات، سب پانی پانی۔ تو مسجد حرام خانہ کعبہ نیچے تھا، اور جب پہاڑوں سے پانی بہ کر کے آ جاتا تھا تو سب پانی وہاں جمع ہو جاتا، اس لیے اس کی تعمیر کمزور ہو گئی، تو عرب کے زمانے میں اس کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ جب یہ تعمیر ہو رہی تھی وہاں ایک خطرناک واقعہ پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے وہ مسئلہ حل ہو۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، اور اس کے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی سب قبیلے لگے ہوئے تھے، جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلے نے کہا کہ یہ اعزاز تو ہم کو ہونا چاہیے۔ اب ہر ایک نے کہا ہم، تو جھگڑا ہو گیا۔ عرب نے بالکل جب آخری خطرناک لڑائی کی بنتی تھی اور لڑنے کے لیے تیار ہوتے تو خون سے ایک پیالہ بھرتے اور سب اس میں انگلیاں ڈبوتے، اور اب اس کا مطلب ہے کہ خون بہے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور حجر اسود کو وہاں پر رکھنے کا موقع آیا تو خون کا پیالہ رکھ دیا گیا، سب قبیلوں نے انگلیاں ڈالی، کہا کہ ہمارے بغیر اگر کسی نے ڈالا تو خون بہے گا۔ اب سب رک گئے، کام رک گیا، اب کیا کریں؟ تو پھر ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، ان کا ایک ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا آپ لوگ کسی ایک کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنا دو، وہ تمہارے لیے فیصلہ کر دے، اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ تو پھر اس پر اتفاق ہوا کہ کل سب سے پہلے مسجد حرام میں جو داخل ہوگا بس وہی ہمارا وہی رکھے گا، اس کو اختیارات۔ کل کو سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ کو سب قبیلوں نے دیکھا
تو سب نے ایک آواز میں کہا ذا محمد الامین رضینا، یہ تو محمد صادق امین ہے، ہم راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر میں حجر اسود کو رکھ، فرمایا جتنے قبیلے ہیں وہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرے، اور ہر قبیلے کا نمائندہ آیا، آپ نے فرمایا آپ پکڑے، سب قبیلوں نے پکڑا، لایا 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 لایا، اس کونے کے سامنے رکھ دیا جہاں رکھنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کونے میں رکھ دیا، سب قبیلے راضی بھی ہو گئے کہ ہمارا حصہ پڑ گیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عجیب فیصلے نے ایک خطرناک جنگ کا راستہ روک دیا، ایک خطرناک جنگ ختم ہو۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے، 1 2 3 4، ان چاروں کونوں کے اپنے نام ہیں۔ یہ والا جو کونا ہے حضرات یہ بالکل یہ، اس سے جب آپ سیدھا تیر نکالیں گے لکیر، یہ جائے گا سیدھا یمن کی طرف، اس لیے اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اچھا یہاں سے آپ تیر نکالیں گے سیدھا تو شام پر پہنچے گا، اس لیے اس کونے کا نام رکن شامی ہے۔ رکن کا معنی کونا، اور جب اس والے سے آپ تیر نکالیں گے سیدھا تو یہ جائے گا عراق، اس لیے اس کا نام رکن عراقی ہے۔ اور یہ والا جو کونا ہے حضرات یہاں حجر اسود لگا ہوا، حجر اسود یہاں لگا ہوا۔ جب حاجی عمرے والے طواف شروع کرتے ہیں تو وہ اس کونے کے سامنے آ کر ایک ہری بتی لگی ہوئی ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں حجر اسود کے سامنے، یوں پھر یوں چکر شروع کرتے حجر اسود۔ یہاں اس کونے میں حجر اسود، ابھی بتاؤں گا آپ کو، یہ 4 کونے ہو گئے، یہ حجر اسود، یہ رکن عراقی، یہ رکن شامی، یہ رکن یمانی۔ حجر اسود اس کونے میں لگا ہوا، یہ وہ والا کونا تھا اس طرف سے، یہ دوسری جانب سے، یہ حجر اسود والا کونا، یہ اس حصے میں نظر نہیں آ رہا تھا، یہ حجر اسود والا ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن عراقی ہے، شامی دوسری طرف چلا گیا، وہ دوسرے علاقے میں نظر۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے نقشہ ہے، یہ ہے یمن کا علاقہ، یہ ہے شام کا علاقہ، یہ ہے عراق کا علاقہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم خانہ کعبہ لگاتے ہیں، یہ ہے خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ، یہاں حجر اسود ہے، یہ والے کونے میں، یہ والا یہ حجر اسود ہے۔ یہاں سے ہم تیر نکالتے ہیں سیدھا، یہ عراق کی طرف جاتے ہیں، یہ رکن عراقی ہے۔ یہاں سے نکالتے ہیں سیدھا شام کی طرف، یہ رکن شامی ہے، اور یہاں سے نکالتے ہیں سیدھا ادھر، یہ رکن یمانی ہے۔ یہ 4 کونے ہیں خانہ کعبہ کے، اور یہاں کے اس والے کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ جھگڑا آیا تھا اس والے کونے میں، اور یہاں حجر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ حجر اسود ہے، اس کو چومتے ہیں اگر موقع ملے کسی کو، ورنہ دور سے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ کو چوم دیتے۔ حضرات تو یہ آج ہماری بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات۔ ایک آپ نے شام کا سفر کیا، دوسرا، اور نمبر 2 حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، اور نمبر 3 خانہ کعبہ کی تعمیری نو میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ اب اس کے بعد اب تک کے جتنے حالات ہم نے پڑھے ہیں پورا 40 سال تک، اگلی مجلس میں اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں۔